اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ انا اعطیناک الکوثر کا سورہ کوثر کا بہت ہی زیادہ طاقتور اور مضر وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کا ذاتی مکان ہو جائے گا، آپ کے پاس گاڑی ہو جائے گی، آپ کے پاس اچھا گھر ہو جائے گا۔ ناظرین، اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے سارے بیڑے کام بن جائیں گے۔ دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا، یا پھر کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، یا پھر کاروبار چل نہیں رہا، تو بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ حضرات دیکھتے رہ جائیں گے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ان کے راستے میں کسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، کسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ کارگر ہے، بہت ہی زیادہ تاثیر والا ہے۔ اس وظیفے کو کر لیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایسا معجزہ دکھائے گا، ایسا کرم فرمائے گا کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں کی بھلائی اور فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ ناظرین، اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کسی بھی خواہش سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو کچھ مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ اسے خود ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عبداللہ بن کیش، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کتنے دنوں تک پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فوائد ملیں گے، کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی، آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق ہر چیز بتائیں گے۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے: اے لوگو، اللہ کی اتنی عبادت کرو جو ناقابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم اس عبادت سے اکتا جاؤ گے۔ تو آپ کو یہ سورہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اب آپ یہ طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ اچھے سے نہیں سمجھ آئے گا، آپ اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو عمل اثر نہیں کرتے ہیں، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں۔ تو اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس عمل کو کس وقت میں آپ کو کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ تو یہ عمل آپ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا پھر تہجد، کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کا دل کرے، آپ اس نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے، اس وظیفے کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنا گھر پالنے کے لیے، بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کو بھی کچھ بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں۔ دولت، پریشانی، جیسا بھی مسئلہ ہے، کسی بھی چیز کا مسئلہ ہے، آپ نیت پڑھ کر کرو گے، آپ اچھے نیت سے کرو گے، آپ اپنی نیت کا تصور کر کے یہ عمل کرو گے
تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خاص رحمت ہوگی۔ عورتیں اس وظیفے کو اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے بھی کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھ کے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اگر کسی بھائی بہن کو یہ درود شریف نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر اسے کوئی بھی درود پاک نہیں آتا تو وہ صرف اتنا بھی پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے وہ 7 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے ناظرین؟ تو آپ نے اس سورہ کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اور اب جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، اس عمل کو کریں گے، آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہونا چاہیے، آپ کی خواہش ہونی چاہیے، آپ کی جو بھی حاجت ہو اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یقیناً جب آپ اس نیت سے کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں، اس کے بعد آپ کو وہیں بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں یقین کامل سے کہتا ہوں اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں، طاقت نہیں، مگر اللہ کی مدد سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ان الفاظ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو ایک تسبیح پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں بھی آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا رب کریم تجھے تیرے شان کریم کا واسطہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا، جیسے بھی ہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری خواہشوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ امید ہے آپ کو وظیفے کا طریقہ سمجھ آیا ہوگا، آپ کو وظیفہ بھی پسند آیا ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں احباب تک بھی خوب شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔